السلام علیکم ویورز، میں پروفیسر فوزیہ عنبر قریشی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور آج ہم جس ٹاپک پہ بات کریں گے وہ ہے میل انفرٹیلیٹی، یعنی مردانہ بانجھ پن کی کیا ریزنز اور کازز ہوتے ہیں، اور عام فہم اور سادہ الفاظ میں آپ کو سمجھانے کی اور آپ کو انفارمیشن دینے کی کوشش کروں گی میں۔ جو میل انفرٹیلیٹی ہے اس کے بہت زیادہ ڈائیورس ریزنز ہیں، بہت بے شمار ریزنز ہیں، جس میں سے کہ موسٹ کامن جس کو ہم سمجھتے ہیں وہ ہے لائف سٹائل، یعنی کہ کیا آکوپیشن ہے، یعنی کیا پیشہ ہے، کیا کتنے ہائی ٹیمپریچرز پہ ایکسپوزڈ ہیں میل، وہ اسموکنگ کرتے ہیں یا نہیں، یا کوئی اور اس قسم کے جیسے نشہ آور ادویات یا ڈفرینٹ اس قسم کی جو کہ ایک ڈیلی لائف سٹائل سے ریلیٹڈ جو کازز ہیں وہ ہم سب سے پہلے رول آؤٹ کرتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو میل ڈیولپمنٹ، یعنی کہ ان کی ہائٹ اور ان کا باڈی کا اسٹرکچر، اور وہ بہت اوور ویٹ تو نہیں ہے، یا یہ کہ ان کو ایڈیشنلی کوئی ہارٹ کی یا بلڈ پریشر کی یا شوگر کی، ڈائبٹیز کی کوئی ایسی کنڈیشن، یا جگر کی کوئی ایسی کنڈیشن تو نہیں جس کے لیے وہ زیادہ مقدار میں ادویات استعمال کرتے ہیں، اس لیے کہ ادویات کا بھی ایک لنک ہے بہت گہرا مردانہ بانجھ پن کے ساتھ۔ اس کے علاوہ اور پریویسلی یعنی پاسٹ میں ان کے کوئی آپریشنز ہوئے ہوں، اسپیشلی گروئن یعنی پرائیویٹ ایریاز پہ کوئی سرجری ہوئی ہو، ہرنیا کی سرجری، یا چائلڈ ہوڈ سرجری، یا چائلڈ ہوڈ میں کوئی انفیکشنز ہوئے ہوں، کبھی کوئی باڈی میں کسی کینسر سے ریلیٹڈ کوئی سرجری یا اس کا کوئی ٹریٹمنٹ، کیمو تھراپی یا ریڈیو تھراپی ہوئی، یہ چیزیں جو ہیں یہ عام طور پہ یہ تو میجر اور میجورٹی کازز ہیں جو کہ میں لیڈ ٹو میل سب فرٹیلیٹی یعنی مردانہ بانجھ پن کر سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ بہت سارے ایسے کازز ہیں وچ آر ان ایکسپلینڈ، جو کہ پیشنٹ نہ خود ان کو سمجھ آتی ہے، وہ ایکسپلین نہیں کر پاتے یہ کہ کیا ریزن ہو سکتا ہے۔ ہم لوگ جو ایک واحد ٹیسٹ جو کہ ہم موسٹ کامن ٹیسٹ کرواتے ہیں مردانہ بانجھ پن کو جانچنے کے لیے یا تشخیص کرنے کے لیے، اس ٹیسٹ کا نام ہے سیمن انالیسس۔ سیمن انالیسس کے لیے بھی گڈ کوالٹی کنٹرول، اس ٹیسٹ کو کروانے کے لیے بھی ایک اسپیشل کنڈیشنز ہوتی ہیں کہ پرہیز ہونا چاہیے ہسبینڈ اور وائف کے ازدواجی تعلق میں تقریباً 4 سے 5 دن کا، اور اس کے بعد لیبارٹری جا کر ہی سیمن کی کلیکشن ہونی چاہیے۔ لیبارٹری کے اندر کوالٹی کنٹرول سے ریلیٹڈ کنڈیشنز اور ماحول سازگار ہونا چاہیے تاکہ سیمن کلیکٹ ہو سکے۔ ایون ڈے اور نائٹ کے بھی سیمن انالیسس کی رپورٹس میں ڈفرینسز آ سکتے ہیں۔ ایون ایک ہی رپورٹ میں مہینے کے مختلف ٹائمنگ کے حساب سے، اگر کبھی 1 مہینہ پہلے سیمن انالیسس کی رپورٹ جنریٹ کی تھی اور سیم انڈیویجول کی اگر مہینہ 2 مہینے بعد کی سیمن انالیسس کی رپورٹ میں ڈفرینسز ہو سکتے ہیں۔ دیر آر سو مینی فزیولوجیکل ویریشنز جو کہ ایسوسیٹڈ ہیں اس سیمن انالیسس کی رپورٹنگ کے ساتھ۔ یہی وجہ ہے کہ جو WHO یعنی ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے سیمن انالیسس کی رپورٹ کے جو پیرامیٹرز ہیں، جو منیمم پیرامیٹرز ہیں، وہ کٹ آف لمٹس جو ہیں ان کو بہت لو رکھا ہوا ہے کہ بہت کم بھی ہوں، اگر ایون 15 ملین کاؤنٹ بھی ہو تو اس کو بھی ہم نارمل کنسیڈر کرتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ سیمن انالیسس سے ریلیٹڈ پیرامیٹرز ہیں جن کو کہ ہم نارمل کنڈیشنز میں کن چیزوں کو ہم نارمل سمجھتے ہیں۔ اس کے بارے میں ہم زیادہ تر جو اسپیشلسٹ جو ہیں اینڈرولوجسٹ جو اسپیشلسٹ ہوتے ہیں، ہم اگر مردانہ بانجھ پن سے ریلیٹڈ اگر بہت زیادہ پرابلمس آ رہے ہوں تو ہم اسپیشلسٹ کے پاس ریفر کر دیتے ہیں جن کو ہم اینڈرولوجسٹ کہتے ہیں۔ ان کی اسپیشیلٹی ہی یہی ہے، اور وہ سیمن کے اوپر کوئی ایڈوانس ٹیسٹنگ کرتے ہیں روٹین سیمن انالیسس کے علاوہ۔ اور پھر سملرلی مزید ایڈوانس ٹریٹمنٹ آپشنز ہیں۔ لاہور میں بہت اچھے اسپیشلائزڈ سینٹرز ہیں جہاں پہ کہ ہم اینڈرولوجسٹ کو ریفر کرتے ہیں اور اسپیشلائزڈ ٹریٹمنٹ کے لیے ریفر کرتے ہیں۔ اس کے بارے میں اگر آپ مزید انفارمیشن لینا چاہتے ہیں تو آپ کلینک پہ مشورے کے لیے تشریف لا سکتے ہیں۔
ہیں. میرا فون نمبر یہاں ڈسپلے ہے, آپ واٹس ایپ پہ کال کر سکتے ہیں, اور آپ شالامار ہاسپٹل یا پنجاب میڈیکل سینٹر میں مقررہ کلینک کے اوقات میں تشریف لائیے. آپ کا بہت شکریہ.